نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ترجمہ: اور ذوالنون کو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ تفسیر: وذنونی اور ذنون کو یاد کرو، یہاں سے حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر قائم ہی رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر، یعنی غصے میں ہو کر، اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت مانگنے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی، اور مچھلی نے جو ہے نا اس وظیفے کی برکت سے انہیں اگل دیا تھا، باہر اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ مقبول دعائیہ کلمات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر تنگ دست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے ان کلمات کی کیا فضیلت ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کہیں قید میں ہوں، کسی بھی چیز میں مصیبت میں ہوں،
تو یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس بیماری سے بندے کو آزادی دے دیتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں یا کوئی مرض ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی قید خانے میں ہو، تو اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب چیزوں سے آپ کو آزادی ملے گی، بیماری سے بھی ملے گی، قید سے بھی ملے گی، مصیبت سے بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔